السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن مولود کعبہ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روحت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ جشن مولود کعبہ کی آمد ہے، امام علی علیہ السلام کی خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بے شک۔ پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، بے شک۔ کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میرے وحی نازل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اور اللہ نے تمام انبیاء میں سے جو اس نبی کو رتبہ دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا، بے شک بے شک۔ کہ اللہ نے اس نبی کو وجہ علت ممکنات، وجہ علت شش وجہ علت تخلیق کائنات، وجہ علت شش جہات، علم اول، کلم اول، فکر اول، خلق اول، خلق اول، ادب اول، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، گنتی کا پہلا حرف۔ اس نبی کو اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا جو سید الانبیاء بھی ہیں، جو سید المرسلین بھی ہیں، کہ جن کے لب حرکت میں آئے تو قرآن بنتا ہے، جو بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ کل ایمان کے بارے میں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس کے خاندان نے پیغمبر اسلام کو دین سمجھ کر، اعلان نبوت سے بھی پہلے دین سمجھ کر اس نبی کی پرورش کی۔ پیغمبر جناب عبد المطلب جو تھے ان کے 10 بیٹے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سے آپ کی کافی شادیاں تھیں، لیکن 10 بیٹوں میں سے جو ابو طالب یعنی کہ حضرت علی کے والد اور جناب عبداللہ سید الانبیاء کے والد، یہ دونوں کی ماں ایک تھی، یعنی کہ یہ دونوں سکے ایک ہی ماں سے یہ دونوں بھائی تھے۔ اچھا۔ تو باقی جتنے 8 بیٹے ہیں ان کی مائیں جدا جدا تھیں، لیکن جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب وہ ایک ہی ماں سے تھے، اسی لیے ان دونوں کا آپس میں پیار محبت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اور اب جناب عبد المطلب نے اپنی زندگی میں جو پیغمبر اسلام کی پرورش کی اور اس کے بعد جو تبرکات تھے وہ جناب ابو طالب کے سپرد کیے تھے۔ اچھا۔ جناب ابو طالب کے سپرد کیے تھے۔ جناب ابو طالب نے دین سمجھ کر سید الانبیاء کی جو ہے وہ اپنا پرورش کی، اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میرا باپ وہ تھے کہ جو مالی لحاظ سے بڑے کمزور تھے مگر عرب کے قبیلوں کے سردار تھے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جناب ابو طالب کو بہت عقیدت تھی کہ وہ جب حاجی آتا تھا، حج کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو جناب ابو طالب ان کو پانی پلانا، ان کو خاطر تواضع کرنا، یہاں تک کہ مالی حالات کمزور تھے تو کہ پھر یہ جناب عباس سے اپنے بھائی سے یہ قرض لیتے تھے، تو پھر وہاں پہ خرچ کرنا، پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے قرض دیا تقریباً 14,000 درہم، تو اس کے باوجود وہ آگے واپس نہ کر سکیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نے کہا کہ اگر آپ قرض واپس نہیں کریں گے تو پھر یہ ذمہ داری میری ہوگی کہ جو بھی آئے گا حج پہ اس کی میں خود خاطر تواضع کیا کروں گا۔ بہرحال اس کے بعد جناب عباس کے پاس آ گئی، تو جناب ابو طالب نے اپنی دین سمجھ کر سید الانبیاء کو جو ہے ان کی پرورش کی،
اور شریعت نے بھی بعض رسومات ایسی تھیں کہ جو آج بھی دین کا حصہ ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جیسے ابو طالب کا تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا نکاح جب پڑھا گیا تو جناب ابو طالب نے پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سبحان یہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سٹارٹ ہی وہاں سے لے لیا. ٹھیک ہے. وہاں سے قرآن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو علی علیہ السلام کے دور میں یہاں تک کہ ابو طالب علی وہ ذات ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب لوگ جو تھے نا وہ پیغمبر اسلام کو پتھر مارا کرتے. تو ایک مرتبہ کسی شخص نے جا کر جو ہے نا وہ کیچڑ جو تھا وہ پیغمبر اسلام پہ پھینک دیا. پیغمبر اسلام گھر آئے، جناب ابو طالب نے دیکھا تو وہ غصے میں تلوار لے کر نکلے تو بیت اللہ میں کہ وہاں پہ ابو جہل وغیرہ وغیرہ 2-4 سردار بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیچڑ پھینکنے والا، میں ادب سے لفظ بول رہا ہوں، تو وہ کیچڑ پھینکنے والا ہی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو عرب کے سرداروں کے منہ پہ ابو طالب جو تھے وہ سب کے کیچڑ مل کر آئے اور کہا کہ یہ عبداللہ کے یتیم کا جو ہے نا یہ بدلہ میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب کو بھی یہی دی. علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا کہ یہ کل ایمان ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کف بھی نہ ہوتا. علی بن ابی طالب جو سرداروں کا گھر ہے، جو ولیوں کے سردار ہیں. سید الانبیاء جو ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں. اور آپ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور علی بن ابی طالب کے جو امام حسن اور حسین ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ گھر سرداروں کا ہے. آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب عباس بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی جو تھی ابو طالب کی بیوی وہ بیت اللہ کی طرف آئی اور وہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر نا یہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، جو تو نے نبی بھیجے میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں، جو تو نے کتابیں نازل کی میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں. تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے، شکم کے اندر ہے، میری مشکلیں آسان کر دے. اور میرے اللہ یہ مولود یہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آئے گا تو میری مشکلیں آسان کر دے. تو عباس کہتا ہے کہ میں یہ سن رہا تھا کہ میری بھابھی کی باتیں میں سن رہا تھا کہ دیوار کعبہ شک ہوئی. تو دیوار کعبہ شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں. جب اندر گئیں تو پھر وہ دیوار مل گئی. دیوار ملنی، وہ کہتا ہے کہ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد اندر ہی رہیں. پیغمبر اسلام کا کیا دور تھا کہ جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے وجالنی من لدن کا سلطان النصیرہ کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے مددگار عطا فرما. تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسول کو بتا دیا کہ آپ کا مددگار جو ہے مجھ سے مانگا ہے، میرے گھر میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے گھر میں جا کر لے جا. تو پیغمبر اسلام وہاں پہ بیت اللہ میں آئی اور تیسرے دن تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے جب آئے تو انہوں نے آ کر چچی کو سلام کیا تو انہوں نے کہا جی مبارک ہو. تو کہا کہ محمد کہ یہ بچہ نہ رویا ہے، نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، اچھا، اور نہ اس نے میرا دودھ پیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے انہیں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پہ یوں ہی کہہ دوں کہ آخر درجے کی رسالت جھکی، اول درجے کی امامت ابھری اور کروٹیں بدلتی ہوئی امامت رسالت کے گود میں آ گئی. تو پیغمبر اسلام نے یقیناً اپنی لعاب علی بن ابی طالب کو دی. ٹھیک ہے. اور بعد میں علی سے پوچھا بھی گیا، اس وقت بھی پوچھا گیا
کہا کہ پوچھا گیا کہ علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ میں آنکھیں اس لیے نہیں کھولی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر طرف بت پڑے ہوئے تھے، اور علی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ علی کی پہلی زندگی کی نظر کسی بت پہ جائے۔ تو جب سید الانبیاء آ گئے ہیں تو میں نے پہلی آنکھ کھولی اور میں نے چہرہ رسول کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ میں نے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ رسول میں آپ کا مددگار بن کر آیا ہوں، تو میرا نان نفقہ بھی یقیناً رسول کے پاس ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک علی ابن ابی طالب کے منہ میں ڈالی، اور کافی لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شہد جاری تھا، کچھ کہتے ہیں دودھ جاری تھا، نہیں، بلکہ وہ 1,24,000 انبیاء کا علم تھا جو رسول علی ابن ابی طالب کے حوالے کر رہے تھے۔ رویا کیوں نہیں ہے؟ ماں اکیلی تھی اور ماں کا ساتھی ہو کر رونا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام زبان چسا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لے کر گھر جا رہے ہیں، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں کہ، اور بچہ آنکھوں کے اشارے سے بتا رہا ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان جو ہے وہ چوس رہا ہوں۔ جتنا لابھ وہ علم لینا تھا وہ لیا، باقی اپنی اولاد کا حصہ سمجھ کر وہ چھوڑ دیا۔ گھر میں پہنچے، عرب میں پورا ہو گیا کہ آج بڑے گھر میں بڑا بچہ ہے، تو مبارکباد کے لیے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کے دروازے پر آئے، لوگوں نے مبارکبادیں دینی شروع کی، کیونکہ پیغمبر اسلام کو اذیتیں دیتے تھے کہ یہ جو ہے اپنا ہمارے بتوں کے برا بلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کا یتیم بتائیں بچے کی شکل کیسی ہے؟ اب رسول جو ہے وہ خاموش، کیونکہ رسول تو اللہ کے وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو جبریل آیا اور آ کر بتا دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ بچے کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے۔ تو جب رسول نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ وجہ اللہ ہے، اسد اللہ ہے، اس کے کان اللہ کے کان ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، پھر رسول نے فرمایا کہ میں مددگار مانگا تھا، یہ اللہ کے کان، یہ اللہ کا چہرہ، یہ اللہ کا کرم۔ تو رسول نے فوری کہہ دیا یا علی لحم و کلامی دموں کا دمی جسموں کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا نفس میرا نفس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب پیدا ہوتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کہ آدھا حصہ خدا کے حصے میں، آدھا حصہ مصطفیٰ کے حصے میں۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی خدا سے کرے گا اور آدھی مصطفیٰ سے کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ آدھی خدا سے رکھے گا اور آدھی جو ہے وہ مصطفیٰ سے کرے گا۔ تو اس صورت میں علی بن ابی طالب کی ذات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بھیجا، یہ کائنات میں یہ پہلے مولود کعبہ ہیں کہ جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے آپ کی ولادت۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب مولود کعبہ کی آمد ہوئی تو تاریخ میں آتا ہے کہ ابو جہل سرما ڈالنے بھی آ گیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا؟ ذرا یہ ناظرین کو بتائیے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہوا کرتے تھے اور ہر قبیلے کا وہاں پہ بت موجود تھا، جبکہ کسی جگہ پہ بھی بنو ہاشم کے قبیلے کا بت موجود نہیں تھا۔ بنو امیہ کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ عزا نامی بت تھا، جو بہت بلند تھا، جس کو علی بن ابی طالب نے اسے زمین کے بل بوتے منہ پہ گرایا تھا۔ تو ابو جہل کا یہ تھا کہ اس کا رواج یہ تھا کہ وہ عزا نامی بت کے قدموں کی خاک لیتا، اور جو بھی عرب میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو یہ سرما ڈالتا تھا، اور وہ اس کا 125 روپیہ جو ہے نا اس کی ہدیہ بھی لیا کرتا تھا، جیسے وہ شروع سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ اس کو پتہ چلا کہ آج نا عرب کے بڑے لوگ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آج میں جاؤں گا تو میں یقیناً سرما بھی ڈالوں گا۔ اور جب آئی تو پیغمبر اسلام سے ملا تو
کہنے لگا کہ عبداللہ کے بیٹے کے میں نے سرما ڈالنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ پنگوڑے میں بچہ سویا ہوا ہے تو آپ اسے سرما ڈال لیں تو وہ خود ہی تو آپ کو ہدیہ جو ہے نا وہ بھی دے سکے، خود ہی دے دے گا. اچھا. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک ہاتھ میں سلائی لی اچھا اور سلائی لے کر یہ پنگوڑے کے پاس گیا ڈالنے کے لیے، تو جو ہی اس نے ہاتھ رکھا تو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا. بے شک. کہتے ہیں کہ وہ اس قدر علی ابن ابی طالب نے اسے تھپڑ مارا کہ اس کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. سبحان. اور یہ کہتے ہیں کہ جب دوڑتا دیکھتا ادھر تھا، دوڑتا ادھر تھا، اور کہتا تھا میں شروع سے کہا کرتا تھا کہ یہ محمد کا گھر والا، یہ خاندان بڑا جادوگر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا تھا پیدا ہوتے ہی، یہ ید اللہ تھے، علی بن ابی طالب نے اسی طریقے سے بتا دیا کہ یہ زمانہ جہلیت کی رسمیں جو ہیں کہ کیونکہ میں بتوں کو نہیں مانتا، میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں. بے شک. پھر اس میں ایک اور بھی ہوا کہ ایک دوسرا شخص آیا، اس کے پاس ایک اژدہا ہوا کرتا تھا. اچھا. تو وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا. اگر بچہ اپنے حسب و نسب میں ٹھیک ہوتا تو وہ اژدہا اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اور اگر وہ حسب و نسب میں فرق ہوتا تو وہ اژدہا اسے کھا جاتا تھا. اچھا وہ بھی لے کر آ گیا تو کہتے ہم نے چھوڑنا ہے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو. اچھا وہ اژدہا چلتا چلتا علی بن ابی طالب کے پنگوڑے کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ مولا نے 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کا چیر دیا. اب وہ سردار جو تھا وہ تو غصے میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا، اب ہمیں حسب و نسب کا کیسے پتہ چلے گا. تو رسول نے فرمایا بڑا آسان ہے، جو بھی پیدا ہوگا نا تو اس کے سامنے علی بن ابی طالب کا ذکر کرنا، اور اگر اس کے چہرے پہ بال آ جائے نا تو پھر یوں سمجھا حسب و نسب میں فرق ہے، اور اگر خوشی ہو تو پھر یوں سمجھا حسب و نسب جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں زمانہ جہلیت کی قسمیں، تمام رسمیں جو تھی وہ انہوں نے مولا کائنات نے جو ہے وہ توڑ دی، اور پیغمبر اسلام آپ کی پرورش بڑھتی گئی اور پیغمبر اسلام کا دل بڑھتا گیا، اور ہر موڑ پہ آپ نے دین سمجھ کر سید الانبیاء کی حفاظت کی. علامہ صاحب، جو اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ تھی، اس میں مولا علی علیہ السلام کا کیا کردار تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ اب آپ دعوت ذی العشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت جو ہے وہ کریں، تو آپ نے سب قریش کے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سارے جتنے قریبی تھے سب کو بلایا. اور جب وہاں پہ سارے آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر کہا کہ میں آپ کے لیے ایک بہتری لے کر آیا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو آپ نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ابھی دین اسلام کا پرچار آپ نے کروانا تھا. 3 دن دعوت ہوتی تھی، دعوت ذی العشیرہ. اچھا. ہوتے کیا تھے، پیغمبر اسلام جب دعوت کرتے تو اس وقت سارے آ جاتے اور کھانا کھا لیتے، اور جب رسول کی بات آتی کرنے لگتے تو یہ کھانا کھا کر چلے جاتے. جب 3 دن ایسا ہوا تو تیسرے دن جناب ابو طالب جو ہیں وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی آج تو کھانا کھائیں گے تو آج بات سن کر جائیں گے. اور جب تیسرا دن آیا تو یہ کھانا کھا کر جانے لگے تو دوبارہ جناب ابو طالب وہاں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آج عبداللہ کا بیٹا جو ہے، ٹھیک ہے، جو کہیں کہ میرا بھتیجا، ان کی بات آپ سن کے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم رسم و رواج ہے یہ سارا غلط ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دین اسلام میں لے کر آیا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ نے ساری دین کی تبلیغ کی. جب یہ کہا تو کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ کہتے ہیں سب خاموش رہے. اچھا. تو ایک 9 سال کا، بعض مورخ لکھتے ہیں 11 سال کا ایک بچہ اٹھا جس نے ایڑیوں کے بل پر اٹھ کر کہا انا ناصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں.
کہتے ہیں کہ 3 یا 7 مرتبہ آپ نے پوچھا وہی بچہ اٹھتا رہا. اور وہ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب تھے. دعوت ذی العشیرہ اسلام کی پہلی دعوت میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام پہ ایمان لانے والے، ہاں ملانے والے جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب تھے. اور جناب ابو طالب مسکرا رہے تھے کہ آج میرا بیٹا جو ہے وہ دین کی خاطر ہاں کر رہا ہے. تو دین اسلام کی پہلی دعوت میں بھی رسول کا پہلا ساتھی بننے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ علی بن ابی طالب کو. علامہ صاحب، مولا علی علیہ السلام یعنی کہ شیر خدا، ان کا دین کی فتوحات میں بہت بڑا کردار ہے. ان کی فتوحات پر ذرا روشنی ڈالیے گا. علی بن ابی طالب نے پیغمبر اسلام کے دور میں بھی، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ میں جب جنگ عروج پہ ہوتی ہے تو میں بڑا خوشی سے لڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کے پھیلاؤ کے لیے، پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے آپ کو اللہ نے اسد اللہ کا شیر کیا. اور بڑی بڑی جو جنگیں تھیں نا وہ علی بن ابی طالب کے ہاتھ ہی آئیں، ان کے فتوحات آپ ہی تھیں. آپ دیکھ لیں جنگ خندق لکھ دیں کہ جنگ خندق میں جو ہے وہ اپنا عمر عبدود تھا، بہت بڑا بہادر تھا. جس طریقے سے اس نے اپنا تعارف کیا ہوا تھا، عرب کے بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، مگر وہ خندق کراس کر کے رسول کے خیمے پہ آیا اور اس نے آ کر نیزہ مارا رسول کے خیمے پہ. اور جب نوک دیکھی تو کیا دیکھا کہ بایا نکلے تو عمر عبدود خندق کراس کر کے آئے ہوئے، اور وہ آ کر چیلنج کر رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، کہ آپ کہتے ہو کہ جو دین کی خاطر لڑے گا مارا جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو بچ کے غازی بن کر جائے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، تو لہٰذا مر جانے سے بھی جنت ملتی ہے، بچ جانے سے بھی جنت ملتی ہے. تو تم میں سے جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ باہر نکلے، اس لیے کہ جنت میری تلوار کی دھار کے نیچے ہے. اچھا، پہلی مرتبہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ آپ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی میں کسی کو، انسان کو کتا نہیں کہا. تو انہوں نے، اب سارے خاموش ہیں، اتنا بڑا بہادر ہے. علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں اس کی زبان بند کرتا ہوں، کیونکہ نبی بتانا چاہتے تھے کہ جو کسی معصوم کے دروازے پر آ کر گستاخی کرتا ہے، اس نے میرے خیمے پہ آ کر گستاخی کیا، نیزہ مارا ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنا ابا جو تھی علی بن ابی طالب کو دی، اپنا دستار بھی علی بن ابی طالب کو پہنائی. جب جانے لگے تو شور مچا، کوئی کہتا ہے اسد اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے عین اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے وجہ اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جناب سیدہ کا شوہر جا رہا ہے، حسنین کا بابا جا رہا ہے، دماد رسول جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے جب دیکھا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں کون جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی اتنا بڑا رتبہ دیا، ٹھیک ہے، پیغمبر دین نے. تو کہتے ہیں کہ بہرحال عمر عبدود مارا گیا، علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں مارا گیا. جنگ خندق جو ہے وہ بھی فتح ہوئی. اس کے بعد جنگ خیبر جو سب سے زیادہ 40 دن تک، 39 دن تک لڑتی رہی، 40 دن ہوئی، مگر یہ جنگ فتح نہیں ہوئی. پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب کو مدینے سے بلایا، معجزے کے ذریعے سے آپ مدینے سے وہاں پہ خیبر پہ پہنچے. تو مرحب نامی شخص آپ جانتے ہیں کہ وہ قلعہ کموس جو تھا، خیبر کا قلعہ تھا، وہاں پہ وہ مسلمانوں کو جو ہی نکالتا سر، کافی لوگ بھاگ جاتے. مرحب کا بڑا نام تھا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، اور جا کر خیبر پہ جو یہودیوں کا قلعہ تھا اس پہ علم گاڑ کے آئے گا. اچھا. تو صبح سویرے، اب پھر فرمایا کہ جو مجھے اس کی آنے کی بشارت دے گا، ٹھیک ہے، میں اسے جنت کی رسید دوں گا. تو اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھنے لگے دائیں بائیں، مگر سلمان فارسی جو تھا وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. تو علی بن ابی طالب کا گھوڑا جب فضا سے اترا تو انہوں نے جا کر بتایا کہ مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے، علم کا مقصد مومن کا مولا، اولل الامر حق کا ولی آ گیا ہے، مصائب میں مشکل کشا انبیاء کا
مدد کے لیے واحد کو پہنچا، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سلمان سے پوچھا گیا کہ سلمان تمہیں کیسے پتہ چلا کہ علی بن ابی طالب نے آسمانوں سے آنا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ ہنگامی کال ہے، تو علی تو فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو علی سے پوچھنا ہے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ آج علی بن ابی طالب جو ہے نا وہ آسمان کے راستوں سے آئیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی جاتا وہ مرحب کہتا میں آؤں تو وہ بھاگ جاتے تھے، مگر علی بن ابی طالب ایسے استقامت پسند تھے، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑتے تھے، پھر وہ دین کی تبلیغ کے لیے، تو وہ اس نے جب کہا نا تو میں آؤں، تو مولا علیہ السلام نے فرمایا سنا ہے یہ میں نے تو نو مسلموں کو بڑے روب سے تو بکاتا رہا ہے، جہاں میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ تو بزدلوں کو بتاتا رہا ہے، مرے ہوں کہ اکثر تیرے ہاتھ سے لوگ، مگر یاد رکھنا علی کہہ رہا ہے یہ وہ مرد حق ہے جو پاؤں کی ٹھوکر سے مدت کے مردے جلاتا رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب علی بن ابی طالب اس نے کہا کہ میں ہوں، مولا فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں۔ بہرحال مرحب کو مولا نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کی بہن جب اس کی لاش پہ آئی اس نے کہا کہ میں تیری لاش پہ نہیں روتی کہ تو ایک کریم شخص نے تمہیں لوٹا ہے، کیونکہ مرحب کے جو اپنا تلوار تھی، زرے تھی، اس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں کافی قیمتی اس کا مال تھا، مگر علی بن ابی طالب نے اس کی لاش کو نہیں لوٹا، تو اس نے کہا کہ کیسا کریم ہے۔ اچھا ایک مجھے بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ جب مرحب جب دیکھتا نا کہ کسی کو چیلنج کرتا تو اس نے اوپر ایک پادری رکھا ہوا تھا، پادری ہوگا ان کا، جو توریت کی راہب تھا، جو توریت کی اپنا تلاوت کیا کرتا تھا، اور وہ ایک تھا علم نجوم دیکھتا تھا، علم نجوم سے وہ مرحب کو بتاتا کہ یہ غیر فراز، یہ بھاگ جائے گا، تو وہ مرحب بہادر ہو جاتا، تو وہ نجومی جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کرنا وہ مرحب کو بتایا کرتا تھا، تو جب علی بن ابی طالب آئے تو اس نے اسے کہا کہ ستاروں کو دیکھ، علی بن ابی طالب نے آ کر جب جھنڈا گاڑا نا پتھر پہ تو مرحب پریشان ہو گیا، اس نے نجومی سے کہا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جب فلاں برج فلاں ستارے میں جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے، تو وہ گھڑی ایسی آ گئی، علی ابن ابی طالب نے جھنڈا گاڑ دیا، مولا فرماتا ہے نجومی اپنے ستارے کو دیکھ، اس نے ستارے کو دیکھا، مولا نے علم کو باہر نکالا، ستارہ باہر نکلا، اس نے پھر گاڑا، مولا نے پھر باہر نکلا، وہ وہاں سے چھوڑ کر سیدھا علی ابن ابی طالب کے پاس آ کر پاؤں میں گر پڑا، آ کر کہتا ہے یا علی مجھے تو آج پتہ لگا ہے ستاروں کی حرکت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو علی بن ابی طالب کی فتوحات جو ہیں وہ دین اسلام کی بہت بڑی بڑی فتوحات ہیں، آپ خیبر دیکھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ خیبر میں یہ پہلی جنگ تھی خیبر کی جو علی بن ابی طالب نے جیتی ہے، اور مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور خیبر کی میں اتنے یہودی مالدار تھے جیسے آج اسرائیل کے ہے کہ ہر گھر میں سونا اور چاندی کی ہے، کپڑے نئے گئے ہیں، مگر جو علی بن ابی طالب کے حصے آئے ہیں وہ سارے مدینہ کے غریبوں، یتیموں، مساکین میں تقسیم ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، اسلام میں خم غدیر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کہا کہ آپ کی کمبل کی قسم، کبھی کہا کہ آپ کی واللیل کی زلفیں کی قسم، مگر خم غدیر جب پیغمبر اسلام کا آخری حج تھا، آپ حج کر کے واپس جا رہے تھے، اور غدیر نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ کنواں تھا، وہاں پہ رکے، وہاں پہ سارے قافلے جدا جدا ہوتے تھے، جو کوئی شام کی طرف جاتا، کوئی، یہ ایک جنکشن تھا وہاں پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت اتاری کہ جیسے وہ رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول میرا وہ پیغام پہنچا دے، اگر آپ نے میرا وہ کام نہ پہنچایا، میرا پیغام نہ پہنچایا، بالکل، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ، یہ اتنا سخت جملہ تھا
کہ آج رسول کے پتھر کھانے بھی جا رہے ہیں، آج تبلیغ بھی جا رہی ہے، تو آپ اللہ نے حکم دیا کہ جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، اچھا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بناؤ۔ یہ تمام مفسرین لکھتے ہیں، تمام مسلک کے مفسرین مانتے ہیں کہ 1,20,000 کا مجمع تھا، حاجی تھے، احرام میں تھے، واپس جا رہے تھے، اور انہوں نے اونٹوں کے پلانے لیے، ایک دوسرے کے اوپر رکھے، علی بن ابی طالب کو پاس بلایا کہ یہ کون سا ہے کہ اگر میں آج پیغام نہیں پہنچاتا سب کچھ بیکار جاتا ہے۔ اس وقت جبریل آیا اور آ کر کہا کہ علی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو دکھا دیں اور اعلان کر دیں۔ رسول نے ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، تو ماں مفسر لکھتے ہیں کہ رسول پاک کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب علی بن ابی طالب کے اعلان کے لیے جو آگے تھے ان کو واپس بلا کے بتایا، جو علی سے آگے جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے تھے اس کا انتظار کروایا، بتایا جو بہت پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علی بن ابی طالب کا اعلان اتنا اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی کہ جس اچھا ہاتھ پکڑا، اس میں ڈبل آ رہا ہے، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، کیونکہ اگر علی نامی کوئی اور شخص بیچ میں ہوتا کہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے بارے تھا، وہاں پہ ہی جب نے بلال نے اذان دی تو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کہا گیا، علی کی ولایت کا اقرار وہاں پہ کروایا گیا، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا مبارکبادیں ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہا بخن بخن یا علی، اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، میرے گھر والوں کا بھی مولا ہے۔ تو بہرحال 1,24,000 حاجیوں نے آ کر، بعض مفسرین 1,20,000 لکھتے ہیں، بعض 1,24,000 لکھتے ہیں، لیکن ہے لاکھ سے اوپر ہے، 70,000 بھی ضعیف میں ہے، انہوں نے آ کر علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ایک نئے موضوع، ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔